بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 27 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 28 وہ کیا ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر۔ حدیث نمبر 28 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا کون سا حکم سب سے اچھا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس شخص کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں جانتے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا سب سے اچھا عمل بھوکوں کو کھانا کھلانے کو قرار دیا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں سلام بلانے کی فضیلت اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام بلانا بھی اسلام میں سب سے عمدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 28 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 29 وہ کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اریت النار۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 29 حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، حضور نے فرمایا پس اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، حضور نے فرمایا کہ وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کا انکار کرتی ہے۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، حضور نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ ساری عمر بھی بھلائی کرتے رہو، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، پھر وہ کچھ کمی تم میں دیکھیں، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطٌّ، تو وہ کہیں گی کہ میں نے تم میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ساری زندگی بھی بھلائی کرتے رہو، ساری زندگی بھی احسان کرتے رہو، اچھا عمل کرتے رہو، ساری زندگی ان کو اچھا کھلاتے رہو، اچھا پہناتے رہو، لیکن پھر کبھی وہ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی کمی دیکھیں گی تو وہ کہہ دیں گی کہ میں نے تو تم میں کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ یعنی جس طرح پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ میں تا ساری عمر تیرے کو سکھ ویکھیا ہی نہیں تھا۔ تو اس حدیث پاک سے میری ان بہنوں کو، ماؤں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جو اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ بس ان احادیث مبارکہ میں میری ان اسلامی بہنوں کے لیے یہ درس ہے
جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اگر وہ کبھی خاوند کی کسی بات میں یا کسی کام میں کمی کو دیکھیں تو وہ اپنے خاوند کے ان احسانات کو یاد رکھیں جو اس نے پہلے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔